تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی تو آپ نے اللہ سے دعا شروع کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ کریم نے آپ کی دوسری گھر والی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو آپ خود بتائیں کہ جب کسی کے بچہ نہ ہو اور پھر اللہ اپنا احسان اور کرم کر لے اور اس کی دعا کو اللہ قبول فرما لے، اور بڑی تکلیفوں کے بعد اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہو، تو ان کے احساسات، ان کے جذبات اور ان کی سوچ کیا رہے گی۔ اب جب گھر میں خوشی آئی اور خوشی بھی بڑی زبردست، تو حکم اوپر سے آیا کہ ابراہیم اب اٹھ، اکیلے اس بیٹے کو نہیں، اس کی ماں کے ساتھ اس کو اٹھاؤ اور جاؤ اور میرے رضا کے لیے اس کو چھوڑ کے آ۔ کہنے کی تو بڑی آسان بات ہے نا، ہم تو فوری طور پر یہ چیزیں کرتے ہیں۔ میرے پاس میرے ایک ساتھی آئے تو فرمانے لگے کہ حضرت موبائل جب پہلے سٹارٹ ہوئی تو فرمایا کہ اس کو چارج کرنے پر کتنا وقت لگتا تھا، اور آدھا گھنٹہ بات ہوتی تھی، لیکن صرف آپ بول سکتے تھے، سن سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ پھر اس میں تھوڑی سی ترقی آ گئی، پھر نوکیا آیا، پھر چلتے 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 اب تو اس میں پوری دنیا آ گئی۔ لیکن اس موبائل کو تو آپ دیکھ لے ہے کتنا وفادار، آپ اس میں کوئی بھی فنکشن ڈال دے اور کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو کرو، لیکن جیسے گھنٹی بجتی ہے تو سب چیزوں کو روک کر کے کہتے ہیں لو کون؟ تو یہاں ہم فوراً اس گھنٹی پر آواز دیتے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس خلاق کائنات نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری یہ سانسیں ہیں، میری عزت اور میری ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، میرے بندے تم کامیابی چاہتے ہو، اس کامیابی کا پیمانہ تو بنا رہا ہے، مت بنا، کامیابی میں بتلاتا ہوں، آ حی علی الفلاح، آ میرے پاس، اور میرے پاس جب تم آؤ گے تو دامن بھر کر کے عطا کر دوں۔ ہماری کتنی سستی ہے، اس آواز پر کیا ہم جواب دیتے ہیں؟ اور جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہماری کیفیت کیا رہتی ہے؟ ہم اس اذان کی جواب دیتے ہیں یا اس اذان پر ہم تھوڑے سے ہلتے ہیں؟ یہ کون ہمیں بلا رہا ہے اور یہ ٹیلی فون کس کا آ رہا ہے؟ اس کو میں فوراً ریسیو کرتا ہوں، میرا اللہ جو مجھے پکار رہا ہے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اکلوتا بیٹھا، بڑے لمبے عرصے سے مانگتے مانگتے تھک گئے، اور اللہ نے اب بچہ دے دیا، حکم آیا اٹھو، ان کو بھی ساتھ لو، ان کی والدہ کو بھی ساتھ لو، اور میرے حکم پر اس کو چھوڑ کے آؤ۔ یہ نہیں کہا اللہ اتنے عرصے کے بعد مانگا، نبی ہوں میری تھوڑی سی سن لے، یا اللہ اس کو کہاں لے کے جاؤں؟ اور کہاں سے نکال رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں باغات ہے، نہریں ہیں، بہترین پل ہے، اناج ہے، ہر قسم کی نعمت سے مالا مال علاقہ ہے۔ فرمایا یہاں سے اٹھو، اس کو نکالو۔ اور اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آگے ساتھ ہو گئے، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی اور اپنے بچے کے ساتھ حضرت جبرائیل کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اب ان کے ساتھ چلو، جہاں یہ آپ کو کہیں گے وہیں ان کو چھوڑ کے آنا۔ تو لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرائے عرب، جزیرۃ العرب میں جب داخل ہوئے، بیبان ہی بیبان، اور ساری ریت ہی ریت۔ اب اس میں چھلنے جب لگا، آئے فلسطین سے لہلہاتے باغات، کھیتیاں،
ہاریلا اور وہاں کے پھل، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اب آئے دشت و بہبانوں میں. تو جہاں کہیں چشمہ ملتا ہے تو وہاں تھوڑا سا ہاریلا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچتا ہے کہ یہی حکم ہوگا اور فرما لیا جائے گا کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو. فرمایا اس میں ہم داخل ہوتے ہیں، میرے دل للچاتا ہے کہ یہی ہوگا، لیکن یوں ہی وہ گزر جاتے، پھر صحرا شروع ہو جاتا. چلتے 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 بیت اللہ پہنچ. حکم آیا کہ یہیں اترو. اور اس وقت بیت اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جب آیا تھا، سیلاب اس میں یہ ڈوب گیا تھا، وہیں آپ نے گھر والوں کو اور اس بچے کو اتارا. حکم یہ ہے کہ رکو بھی نہیں، اتار کر کے سیدھا جانا. آپ مڑ گئے اور بچے کو دیکھ بھی نہیں رہے. دل پہ کیا ہارا چل رہا ہوگا؟ ہمارا بچہ گم ہو جاتے مسجد میں بھاگتے ہیں، خدا کہتے ہیں کہ بھائی بچہ گم ہو گیا کسی کو ملے تو یہاں لے کے آؤ. میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ شہر میں کیوں علاج نہیں ہوتا؟ بس ہماری کچی آبادی میں آ جاؤ تو پھر کہتے ہیں وہ گم ہو گیا اس کو ڈھونڈو. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ کہنے کی تو بہت آسان ہے. کہاں اتار رہا ہے؟ نہ پانی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی کیتی ہے، نہ وہاں کوئی اگنے کی جگہ ہے، کوئی چیز وہاں نہیں ہے. حکم ہے کو اتارو. اور اتارنے پر پھر یہ بھی فرما رہے کہ یہاں رکو نہیں، سیدھا جاؤ. نہ کوئی چپرا ہے کہ دودھ سے وہ بچے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی آدم ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی چیز نہیں. بواد غیر ذی زرع. اور پیچھے مڑ کے دیکھ بھی اس لیے نہیں رہا کہ ایسے نہیں کہ دل میں رحم آ جائے اور کچھ اور ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب جب چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو جواب کی بھی اجازت نہیں، چپ، اور تشریف لے جا رہے، سیدھا جا رہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بھائی آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی. بس پھر فرمایا جاؤ، وہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ نے کیا ہمت خواتین کو دی تھی. ایک ہی بیٹا دعاؤں سے مانگا، اکلو تھا. ہے خاتون، اس بہبان میں شوہر جا رہا ہے، اکیلے رہ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جب سن لیے کہ اللہ کہہ رہے، فرمایا بس پر کافی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، اس پر ہمارا یقین کتنے ہے؟ ہر ایک میرے سمیت ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ میرے اللہ سے تعلق کتنا ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کتنا کر رہا ہوں، اللہ سے لینے کے اعتبار سے میرے دل میں قوت کتنی ہے. اور وہاں کے اعتبار سے دیکھ لو، تھوڑے سے کھجور، تھوڑا سا پانی، اور یہ معصوم بچہ گود میں رک گئی. کوئی پڑوسی نہیں، کوئی انسان نہیں. یہاں پانی ختم ہو گیا، تپتی ہوئی دھوپ. وہاں جو حضرات گئے ہیں اور اللہ ہمیں بھی بار بار لے کے جائے تو آپ ان کی پہاڑیوں کے پتھروں کو دیکھو، سیاہ ہو چکے ہیں. اور معصوم و مولود بچہ اب پانی ختم ہو کر کے کیا حال ہوگا اس کے گلے کا، کانٹے چھپ رہے ہوں گے. اب وہ بچہ جب رونے لگا تو ممتا جھاگ اٹھی اور پریشان ہو گئی، کیا کروں. بھاگتے بھاگتے صفا پہ پہنچی اور اس پہاڑی پر پہنچ کر کے اطراف پہ دیکھنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت، کوئی قافلہ، کوئی لوگ قریب سے گزر رہا ہو تو بھاگ کے ان سے کچھ تھوڑا سا پانی لا کے اپنے بچے کی جان بچاؤں. جب ارد گرد دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. وہاں سے اتری اور چل پڑی وہاں مروا پر، اس پہاڑی پر چڑھ گئی اور وہاں دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ کوئی اگر مل جائے تو میں ان سے پانی اپنے بچے کے لیے مانگ لوں اور اپنے بچے کی زندگی بچا لوں. اس کرب میں، اس اذیت میں، اس الجھن میں، اس پریشانی میں صفا اور مروہ ہے. ہو کیا رہا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو بیت اللہ کے قریب انہوں نے نیچے زمین پر لٹایا ہے اور یہ خود نکلی ہوئی ہے.
تو ایک پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے پھر اس پہاڑی پہ جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، جب پہاڑی پہ چلتی ہے تو وہاں اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہے اور ساتھ پہ پانی کو بھی ڈھونڈتی ہے، لیکن جب صفا سے اتر کر کے نیچے ڈھلان میں آتی ہے جہاں میلین احزرین ہیں، اب وہاں وہ نیلی بتیاں لگی ہوئی ہے، یہاں جب پہنچتی ہے تو بچہ ان کے آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو یہاں وہ دوڑ لگاتی ہے اور دوڑ لگاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں، کوئی درندہ کھا نہ جائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے تو اپنے بچے کے غم میں اور اس کے درد اور کرب میں دوڑ لگائی۔ اللہ نے فرمایا ہاجرہ، جو مجھے مانے گا، جو مجھے اپنا رب کہے گا، جو محمد کو نبی کہے گا، تا قیامت اس ادا کو ایسے پسند کیا میں نے، جو بھی میرے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے گا اس پر میں لازم قرار دوں گا کہ ہاجرہ کی سنت کو اپناؤ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، ہماری قربانیوں کو ضائع نہیں فرماتا، اس کی قدر کرتے۔ اگلے آنے والے وقت تک کے لیے فرمایا عمرے کے لیے آؤ یا حج کے لیے آؤ، ہاجرہ کی سنت کو زندہ کر لو۔ کیا قربانی انہوں نے دی تھی، آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ نماز کے لیے اٹھنا ہمارا مشکل ہو چکا ہے، نماز کے لیے مسجد جانا مشکل ہو گیا ہے، اور انہوں نے قربانی کیا دی تھی، سوچ کیا تھا، عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اللہ کو پسند کیسے آ گئی۔ اب آگے جب ہم دیکھتے ہیں اسی حج کے ایام میں مینا میں کیا ہے، وہ بھائی وہاں حرم میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن وہاں بھی یہی حضرت اسماعیل گئے نا، لے کے گئے۔ اب اگر کوئی پوچھے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پتھروں کا بنا ہوا گھر بیت اللہ اس کے گرد کیوں ہوتا، کیا ہے اس میں؟ یہ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہو؟ اس کی کیا لاجک ہے، کیا بات ہے؟ اور عجیب لوگوں، کبھی پہاڑی پر چڑھتے ہو کبھی دوڑتے ہو، یہ میلین حضرین کے درمیان میں کیوں دوڑتے ہو؟ اور یہاں بیت اللہ کے نماز کو چھوڑ کر کے بہبان میں جا کر کے 3 دن وہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو وہاں؟ اور یہاں کیوں رہتے ہو؟ پھر اس کے بعد اٹھ کر کے جاتے ہو، پہلے تو وہ تھوڑا سا کم تھا، اب تو بہت بڑی دیوار بن گئی وہ شیاطین کی۔ تو کیا وہ شیطان نے جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا، وہ آج تک ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ لوگ ان کو پتھر مار رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر وہاں سے دوڑتے عرفات جاتے ہو، 6 گھنٹے وہاں رہتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہوٹل میں رہو، بہترین ایئر کنڈیشن کھول لو، گڑ گڑا کے رو، اچھے انداز پہ دعا کرو گے؟ وہاں کیا رکھا ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، یاد رکھو، ہمارے عام رواج میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کوئی آتا ہے ہمارے پاس اور اس بیچارے کو کوئی کام ہے، کوئی مشورہ ہے، ہم نے ان کو بہترین انداز سے سمجھایا، راستہ بھی سمجھایا، کام کے طریقہ بھی سمجھایا، اور اس کے کرنے کے اعتبار سے بات بھی کی، لیکن انہوں نے ہماری بات کو تھوڑی سی توجہ نہیں دی، گئے ایک اور کے پاس اور اسے کہا یار میں اس میں پھنسا ہوں، اس نے کہا ہو یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو، تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے احساسات اور جوابات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لہذا کائنات اللہ کی، میرا مال اور جان میں نے اللہ کے اوپر فروخت کیا ہے جنت کے بدلے میں، اس میں میرا کچھ نہیں، یہ بھی اللہ کے، اور جس چیز کے حکم وہ دے رہے وہ بھی اللہ کے، لہذا کہہ دیا بھائی قربانی کرو، کہتے اس کی کیا لاجک ہے؟ حج کے کیا لاجک ہے؟ اچھا پھر سارے عقل کے اندھے ہو چکے ہیں سائنس کے، یعنی کڑے ہو کر کے پانی پیتے تھے، جب سائنس نے کہہ دیا کہ پانی کڑے ہو کر کے پیو گے تو اس سے معدے میں یہ ہوتا، اچھا سائنس نے قرآن کی تصدیق کر لی، خدا ہمیں ہدایت دے۔ اور بھائی میں سائنس کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جب سائنس کے اعتبار سے میں ایک حکم کو مان رہا ہوں تو مجھے ذرا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی وجہ سے اس کو مان رہا ہوں یا سائنس کی وجہ سے مان رہا ہوں۔ تو ان عقلوں پر
کہ اللہ کے مقابلے میں سائنس کو لے کے آ رہا ہے؟ میں بغیر لاجک کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور جو وہ کہتا ہے اس پر میرا ایمان ہے، لہذا حکم کی بجاوری چاہیے۔ میرے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہا ہے، بس مجھے اس کو نبھانا ہے، کرنا ہے، مجھے اس میں یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں کرنا ہے۔ اب یہاں یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، ہم سب کو کہا کرو، وہاں مینا میں وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ بیٹا بھی عجیب، باپ بھی اس سے بڑا، اور وہاں انہوں نے وہ ادا شیطان کو مارا۔ اب فرما دیا کہ قیامت تک ان کو مارو۔ کیسے عجیب شان ہے خدا کی۔ لہذا اس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بندو، میرے بندے بنو، نفس کے بندے مت بنو، شیطان کے بندے مت بنو، میرے بندے بنو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بس اس میں یہ چیز ہے تو کر جاؤ، میں کہوں اب اس سے میں نے اٹھا لیا تو سمجھ جاؤ۔ بیت اللہ سے بڑے مبارک جگہ اور بیت اللہ سے بڑی برکتوں والی جگہ، ثواب والی جگہ، عزت والی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جب میں خدا کہہ رہا ہوں کہ اب ادھر ثواب نہیں ہے، جاؤ دشت و بیابان میں ادھر پہنچو، سمجھا رہا ہوں کہ اصل چیز میرا حکم ہے، اصل چیز میرا حکم ہے، جگہوں میں کچھ نہیں۔ لہذا میں نے کہا نماز پڑھو، لیکن سورج کے نکلنے کے وقت، استوا کے وقت اور غروب ہونے کے وقت مت پڑھو۔ وہاں پڑھنے میں ثواب تھا، اب نہ پڑھنے میں ثواب ہے۔ فرمایا روزہ رکھو، عیدین کے دن پر فرمایا کہ مت رکھو، بس اب چھوڑ دیا۔ فرمایا حج کرو، یہی 6 گھنٹے جو عرفات کے یہ آپ نے ادا کر لیا، حج ہو گئی۔ لیکن اس دن کے علاوہ اگر پورے سال وہاں خیمہ لگا کے بیٹھے رہو گے، حج ہی نہیں کھلاؤ گے، رہائشی عرفات کھلائیں گے لیکن حج ہی نہیں کھلاؤ گے۔ لہٰذا سمجھا رہے ہیں کہ اصل چیز میرا حکم ہے، حکم کی بجاوری ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کے ساتھ یہ جو ذوالقعدہ کے مہینہ ہے، اس کو خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں بڑے عجیب توہمات بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان گزرتا ہے اس کے بعد فوراً شادیاں شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں یار فوری طور پر شادی کرو شوال میں، اور اس مہینے کو چونکہ خالی کہتے ہیں تو نسبت بھی اس کے طرف بڑی عجیب کرتے ہیں۔ بعض تو توہمات ہیں اور بعض اس کو دین کا جز سمجھ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں شادیاں نہیں کرو۔ تو یاد رکھو، اس کو خالی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں عید نہیں ہے، پہلے والے میں عید الفطر اور آنے والے میں عید الاضحیٰ ہے، اور یہ درمیان میں کوئی ہے نہیں، تو کہتے ہیں یہ خالی ہے، لہٰذا اس میں شادیاں نہیں کرو۔ یاد رکھو کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب سے شادی اسی مہینے میں کی تھی، اور اس میں شادیاں کرنی چاہیے، یہ تو بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے جتنے عمرے کیے ہیں وہ ذوالقعدہ میں کیے۔ لہذا رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل عمرہ وہ ذوالقعدہ کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ہے، اور اس کے بعد اشہر حرم میں روزوں میں کثرت زیادہ رکھنا۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے دریافت فرماتے ہیں کہ جی مجھے روزہ رکھنا ہے، تو آپ نے فرمایا مہینے میں ایک رکھو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں طاقت ذرا زیادہ ہے، تھوڑا سا اضافہ فرما لے۔ آپ نے فرمایا 2 رکھو، تو فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی ہر مہینے کے 3 روزے رکھو۔ تو پھر کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا یوں۔ تو اس کے بارے میں حضرات محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اشارہ اس طرف تھا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں 3 دن روزہ رکھو اور 3 دن افطار کرو۔ تو ان مہینوں میں عبادت زیادہ کرنا چاہیے، روزے زیادہ رکھنا چاہیے، صدقہ زیادہ دینا چاہیے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائیو، یہ بات یاد رکھو، اپنے لاجکوں سے نہیں سوچو۔ وہ حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب آدمی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کر لے، کہو آمین، کوئی بات نہیں۔ تو ایک دفعہ صبح بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ حضرت میرے والد صاحب نے خواب دیکھا ہے، تو اس کے لیے کیا کر لے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی ایسے کر لو، والد کو کہو کہ کوئی صدقہ کر لے۔ وہ چلے گئے، باہر والد صاحب ان کے گاڑی میں تھے، تو جب یہ گاڑی میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے مفتی صاحب؟ انہوں نے کہا جی مفتی صاحب نے کہا کہ صدقہ دے دو۔ انہوں نے کہا مولوی ہے یار، گوشت کھانے کو دل ہو گیا۔ اور میری بات سنو، یہ جو علماء کے خلاف یہ منظم کام شروع ہے نا، یہ ویسے نہیں شروع، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نہیں کیسے ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ لہذا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دین سے لوگوں کو کیسے دور کرو گے؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سمجھنے کے لیے کون لوگ ہوں گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ تو جب علماء کو ڈیمیج کر لو گے، اس سے اعتماد اٹھ جائے گا، تو قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، جان چھوٹ گئی۔ لہذا آپ اپنے محلے میں دیکھ لو، میں نہیں کہتا ہوں، دیکھ لو، یا جاننے والوں کو دیکھ لو، سب سے پہلے اس میں قائدیانی اور مرزائی ہے۔ مزے سے آپ سے دوستی بھی کرے گا، دعوت بھی کرے گا، سب کاموں میں وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن جہاں بات تھوڑی سی علماء کے بارے میں آئے گی، آپ ان کے کام کو دیکھ لو، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کے انداز، ان کے علماء کو ٹارگٹ کرنا، علماء کو جس انداز سے وہ معاشرے میں پیش کر رہے ہیں، تو بھائی یہ تو پیغمبر تو نہیں، انسان ہے، یہ کس نے کہا یہ معصوم، اس سے گناہ نہیں ہوگا؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر انتہائی بہترین قابل آدمی ہے، کسی بھی حصے کا ڈاکٹر ہے، آنکھ کا ہے، کان کا ہے، معدے کا ہے، دل کا ہے۔ اب جب ہم ان کے پاس دل والے ہارٹ کے پاس یعنی دل والے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بہترین دوائی لکھ دی، ساتھ میں کہا کہ جی نمک میں احتیاط کرے، اور پھر اس کے ساتھ ذرا تھوڑے سے گھی میں احتیاط کرے۔ وہ یہ تقریر کر رہے تھے، اتنے میں دیکھو اس کا کہنا ہے نمک بھی اس میں ہے، ساتھ میں تیل بھی ہے۔ ہم نے کہا عجیب آدمی، ہمیں دوائی دے رہے، خود کیا کر رہے؟ لیکن یہ سب مانتے کہ ڈاکٹر بہترین ہے، تو کیا کہتے؟ وہ یار یہ اس کے اپنی زندگی کا مسئلہ کرتے رہے، مجھے تو دوائی صحیح لکھا ہے، تو یہ مولوی کہاں سے آئے؟ اس کے لیے جو قرطبین لے کر کے دیکھتے ہو تو بھائی وہ اس کا فعل ہے، لیکن جو کہہ رہے وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا، مجھے اور آپ کو اللہ سے متعارف کرا رہا ہے، اس کا حکم تو صحیح بتلا رہے ہیں نا۔ لہٰذا اگر وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، جھوٹے وہی کہے گا۔ اس کے لیے تو کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ 3 آدمیوں سے قیامت پہ سب سے پہلے پوچھو گا، وہ تو اس کا فعل ہے، لیکن میرے لیے تو کہہ دیا نا کہ بھائی اس کام کو کرو، میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ لہذا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ منظم انداز میں عالم کو ڈیمیش کر لو، قرآن کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث کے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے عالم ڈیمیش ہوگا، عالم کو درمیان سے ہٹا دو گے تو کیسے یہ قرآن کو سمجھے گا، کیسے حدیث کو سمجھے گا؟ اس کو ایک اور بات سے سمجھو، بہترین باغ ہے، سارے لوگ اس کے پل کھا رہے ہیں، اب اس کا خیال یہ ہوا کہ اس باغ کو اجاڑ دے، تو ایک تو یہ کہ اس کو آگ لگاؤ، آگ لگاؤ گے پوری بستی نکل کر کے پٹائی کریں گے، اور پھر ہمارا وہ کام کا حشر نشر کر لیں گے، بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو آسان کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو بند کر دو، یہ سوکھ جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ لہذا اگر علم کے ان چیزوں کو ختم کرتے ہو، دین کے بقا کے لیے علماء ہے، لہذا علماء کا ایک طریقہ تو ان کو قتل کر لو، وہ تو کر ہی نہیں سکتے ہو، تو طریقہ پھر یہ، آپ کو پتہ ہے وہ مولوی یوں ہے، وہ مولوی یوں ہے، آپ کو کس نے انویسٹیگیشن آفیسر بنایا؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ لہذا میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم نے تو یہ قریب والے وقت میں دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، اس کے پیچھے چلے جاؤ تو ہوتا یہی مصیبت ہوتی، اور کچھ اور ہے وہ نام میں نہیں لیتا۔
ورنہ پھر رخ ہوتی ہے کہ یار یہ تو فرقواریت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو دین سے بیزار ہو